هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن، اور یہ تفسیر قرآن کا پروگرام ہے جس میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں تو ہزاروں آیتیں ہیں، ہم تمام آیات کی تفسیر اس پروگرام میں بیان نہیں کرتے، بلکہ ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں جس میں عملی جو میدان ہے حلال و حرام کا، اس کے تعلق سے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ احکامات تو بہت ساری طرح کے ہیں، بہت سارے احکام نظریاتی اعتبار سے ہیں۔ تو نظریاتی دنیا کے جو احکام ہیں وہ جداگانہ ہوتے ہیں۔ عملی زندگی کے نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کی کیا شرائط ہیں، قبلے کی شرط ہے، روزہ رکھنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کب اور کہاں حکم دیا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جائے گا۔ تو یوں جو حلال و حرام عملی زندگی کے متعلق ہیں، جن آیات میں یہ ہیں وہ آیات احکام کہلاتی ہیں۔ ہم ترتیب سے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین پچھلے پروگرام میں سورہ انفال کا اختتام ہوا، اور اس سے پہلے کہ ہم سورہ توبہ کی آیات احکام شروع کریں، ارادہ تو یہی تھا کہ سورہ توبہ کی جو آیات احکام ابتدا میں ہیں، آیت نمبر 5 سے 11 کے درمیان، ان کی تفسیر بیان کی جائے۔ لیکن جو سورہ توبہ کا تعارف ہے اور جو سورہ توبہ کا آغاز ہے، خود یہ آغاز ایک فقہی حکم ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جتنی بھی صورتیں، جو 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں سے جتنی بھی صورتیں ہیں، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم مصحف شریف میں، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ توبہ واحد سورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں لکھا۔ کیوں نہیں لکھا گیا جناب؟ خود یہ ایک حکم ہے۔ اس موقع پر کیا کریں گے؟ بسم اللہ کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ تلاوت میں، تراویح میں بسم اللہ کو کب بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو خود اس کے تعارف ہی سے احکام کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ چلیں تعارف بھی ہو جائے گا، اور اس تعلق سے جو احکام ہیں وہ بھی بیان ہو جائیں گے۔ تعارف جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ سورہ جو انفال تھی، مدینہ منورہ میں جو مسلمانوں نے ہجرت کی، تو پہلا مارکہ پیش آتا ہے مارکہ بدر۔ اس کا تعلق ہجرت کے بعد پیش آنے والے پہلے مارکے سے تھا، اور سورہ توبہ کا تعلق مسلمانوں نے نبی اکرم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جو آخری مارکہ سر کیا، اس کا تعلق اس مارکے سے ہے۔ تو یوں پس منظر جاننا ضروری ہے۔ اس توبہ کو توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی توبہ کے قبول ہونے کا ذکر فرمایا۔ بالخصوص حضرت کعب بن مالک اور ان کے 2 اور ساتھی تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ان 3 افراد کی توبہ کا ذکر قرآن پاک نے کیا۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کا ایک نام ہے سورہ توبہ، اور ایک اس کا نام ہے براءت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکین سے تم نے جو عہد کر رکھا ہے، اب اس عہد سے بیزاری ہے، وہ عہد توڑ دو، بیزاری اختیار کرو۔ تو اس مناسبت سے اس صورت کا ایک نام جو ہے وہ سورہ براءت بھی ہے، اور بھی صورت مبارکہ کے بہت سارے نام جو ہیں وہ روایتوں میں منقول ہوئے ہیں۔ تو برات کہنے کی وجہ آپ نے جانی کہ برات کہنے کی کیا وجہ ہے کہ چونکہ
کفار سے بیزاری کا ذکر ہے، اس بنا پر اس کو سورہ براءت بھی کہا گیا۔ سورہ توبہ ایک اہم سورت ہے۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو منافق ہوتا ہے وہ سورہ ہود، سورہ براءت، یاسین، دخان، اما یتساءلون ان کو حفظ نہیں کر سکتا۔ پکی نشانی ہوگی اس کی، یہ صورتیں اس کو حفظ نہیں ہوں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ سورہ براءت کو سیکھو اور اپنی خواتین کو سورہ نور سکھاؤ۔ سورہ انفال اور سورہ براءت آگے پیچھے کی صورتیں ہیں۔ ویسے تو بہت ساری مناسبتیں بیان ہوتی ہیں تمام ہی صورتوں پر، لیکن ایک خاص مناسبت ہے یہاں پر۔ ان خاص مناسبتوں میں سے ایک مناسبت یہ ہے کہ موضوعات کا بڑا اشتراک ہے۔ جو سورہ انفال کے موضوعات ہیں، ان موضوعات میں سے بہت سارے موضوعات سورہ توبہ میں بھی شامل ہیں۔ مجموعی طور پر یہ جو صورت مبارکہ ہے سورہ توبہ، اسلامی ریاست کے جو داخلی احکام ہیں اور جو خارجی احکام ہیں، یعنی جو غیر اقوام ہیں، دیگر جو ممالک ہوں گے ان کے ساتھ کس انداز کے تعلقات رکھنے ہیں، اور جو داخلی سچویشن ہے، جو مسلمانوں نے اطاعت کرنی ہے، یا جو کافروں کے احکام ہیں کہ جو اسلامی ریاست میں رہیں گے، اس کے تعلق سے اس صورت مبارکہ میں زیادہ تر مضامین بیان کیے گئے۔ صلح اور جنگ کے اصول اور قواعد بیان کیے گئے۔ مسلمان صادقین، کفار، منافقین کے احوال بیان کیے گئے۔ دیگر ممالک کے ساتھ جو معاہدے ہیں، جو مواثیق ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ انفال میں ان معاہدوں کے پورا کرنے کا ذکر تھا۔ اس صورت میں جب کفار نے بد چکنی کی، معاہدہ توڑ دیا، تو مسلمانوں کو بھی حکم ہوا اب تم بھی اس معاہدے پر عمل کرنے کے پابند نہیں رہے۔ اسی طریقے سے ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، مشرکین اور اہل کتاب سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا، منافقین کی سازشوں سے خبردار کیا گیا۔ اب اتنی قوی مشابہت ہے ان دونوں صورتوں کے مضامین میں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جناب سورہ توبہ جو ہے ایک طرح سے تتمہ ہے سورہ انفال کا، لیکن در حقیقت یہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں۔ سورہ توبہ کسی طور پر بھی سورہ انفال کا جز نہیں ہے، کیونکہ سورہ توبہ کے کثرت سے اسماء ہیں جو اس صورت کو سورہ انفال سے ممتاز کرتے ہیں۔ عہد صحابہ سے لے کر آج تک تمام مسلمان ان دونوں صورتوں کا فرق بیان کرتے چلے آئے۔ اب بات یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کیوں نہیں لکھی گئی؟ 113 صورتوں سے پہلے تو بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، آخر اس صورت مبارکہ سے پہلے بسم اللہ شریف کیوں نہیں لکھی گئی؟ بہت سارے جوابات ہیں اس کے۔ ایک جواب یہ ہے کہ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کی دو ایسی صفات کا ذکر ہے جو رحم کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ چونکہ یہ جو صورت ہے اس کا آغاز ہی کفار کے تعلق سے قہر سے ہو رہا ہے، جو احکامات بیان کیے گئے کفار کے تعلق سے، بہت سارے احکامات، تو اس میں قہر ہے، اس میں غضب ہے۔ تو اس بنا پر اس صورت کا آغاز بسم اللہ شریف سے نہیں کیا گیا، جیسا کہ ہر مواقع پر، یعنی نیک اور جائز مواقع پر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کام شروع کرتے ہیں، لیکن جب جانور ذبح کرنے لگتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، بلکہ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کے علو برتری کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ مقام قہر ہے،
وہاں اللہ تعالیٰ کے رحم کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ تو دیکھیے ہمارے شریعت مطہرہ کی تعلیم میں کتنا حسن ہے، کتنا چیزوں کے اندر تسلسل ہے، کتنی جو ہے نا وہ معنوی جو خوبصورتی ہے وہ ہے۔ اور یہ معنوی خوبصورتی کب پتہ چلتی ہے؟ جب ہم علماء سے سیکھتے ہیں، اور جو سیکھتا ہے اس سے جب پتہ چلتا ہے تو اس کے ذوق میں، اس کی لذت میں، قرآن سے محبت میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء کی معرفت میں اس کے لیے مزید جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ ایک روایت جو ہے وہ بعض محدثین نے لکھی، کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کیا وجہ ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو مرتب فرمایا۔ قرآن مجید تو پہلے بھی تھا لیکن صورتیں جو ہے نا وہ الگ الگ حصوں میں تھیں، تو انہوں نے ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے وہ کام شروع ہوا تھا اور ان کے دور میں ختم ہوا۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر بسم اللہ شریف نہیں لکھی گئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ یہ جو صورت مبارکہ ہے یہ آخری صورت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے ویسے تو یہ 9ویں نمبر پر مصحف شریف میں، قرآن پاک میں اس صورت کا 9واں نمبر ہے، لیکن نزول ہونے کے اعتبار سے یہ جو صورت مبارکہ ہے 114 نمبر ہے اس کا، سب سے آخر میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو فرمایا کہ ہم شک میں تھے کہ مضامین ایک جیسے ہیں سورہ انفال کے اور سورہ توبہ کے، تو ہم نے اس احتیاط سے بسم اللہ نہیں لکھی کہ اسی صورت کا حصہ نہ ہو۔ لیکن یہ جو روایت ہے یہ روایت ضعیف ہے، اس روایت میں ضعف ہے اور اس کی جو سند ہے وہ قوی نہیں ہے۔ اور راجہ یہ ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس نقطے پر گفتگو کی ہے، اور یہ جو روایت ہے اس روایت پر انہوں نے اعتماد نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا اس صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جائے گی۔ تو اسی وجہ سے جو قرآن پاک کی خدمت کرنے والے صحابہ تھے، جنہوں نے قرآن پاک کے جو بکھرے ہوئے اجزاء تھے ان کو جمع کیا، تو انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ بسم اللہ شریف نہیں لکھی۔ اور کیوں نہیں لکھی گئی اس کا تذکرہ ہم نے ابتدا میں کر دیا کہ اس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اب آتے ہیں اس صورت کے پس منظر کی طرف۔ سورہ انفال ہجرت کے بعد اولین دور میں نازل ہونے والی صورت، غزوہ بدر کا تذکرہ۔ جب معرکہ بدر ہوتا ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت پہنچتی ہے، تو وہ تمام احوال بیان کیے گئے، اور جو بھی جیسا کہ ہم نے سورہ انفال کی آیات احکام سنتے ہوئے گفتگو کی تھی کہ ایک موقع پر پانی کا مسئلہ پیش ہوا تو پھر پانی کے تعلق سے آیت نازل ہوئی، اور بہت سارے احکامات کے متعلق بھی آیت نازل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ احکامات کے علاوہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی ہے۔ اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی نصرت و مدد کرنے کا تذکرہ ہے، مسلمان جو ثابت قدم رہے ان کا تذکرہ ہے، جو لوگ نہیں پہنچ پائے اپنے نفاق کی وجہ سے ان کا تذکرہ ہے۔ کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہیں پہنچے اس لیے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے انہیں روک رکھا تھا۔ ان کا نہ پہنچنا معاذ اللہ کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ رسول اکرم علیہ السلام کا حکم تھا۔ تو بہت سارے احکامات بیان ہوئے ہیں، لیکن سارے احکامات کا جو پس منظر ہے وہ ہے واقعہ بدر۔ سورہ انفال میں یہ معاملہ تھا۔ سورہ جو توبہ ہے یہ قرآن پاک کی چونکہ نازل ہونے والی آخری صورت مبارکہ ہے، تو یہ نازل ہوتی ہے ہجرت کے 9ویں سال، اور ایک بڑا معرکہ پیش آیا۔ وہ معرکہ تھا غزوہ تبوک، جو کہ نبی اکرم علیہ السلام کا آخری غزوہ تھا۔ یہ غزوہ اسرت بھی کہلاتا ہے، کیونکہ مسلمان بہت تنگی میں تھے، اتنی شدید گرمی تھی کہ جن لوگوں کے پاس کھجوریں تھیں وہ کھجوریں میں پک گئی تھیں گرمی میں، اور تبوک مدینہ منورہ سے بہت دور ہے،
یعنی آج کے اگر آپ جغرافیہ پر نظر ڈالیں تو تبوک جب جاتے ہیں، سنا ہی ہے میں نے، مطلب گوگل میپ وغیرہ میں بھی دیکھا ہے، تبوک جانے کا شوق تو بڑا ہے لیکن جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ رہی ہے کہ 2-3 بار جو حاضری ہوئی ہے وہ حج یا عمرے کے ویزے پر ہوئی ہے، اور حج اور عمرے والا حرمین طیبین اور جدہ کے علاوہ کہیں جانے کی اس کو اجازت ہوتی نہیں ہے۔ تو تبوک کی طرف جو ہے وہ مصر کا جو علاقہ ہے وہ لگتا ہے، جو میدان سینا ہے، سینا کا جو صحرا ہے اس کا بھی کچھ حصہ اس کے قریب لگتا ہے، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض آثار، آپ سے منسوب جو بعض آثار ہیں وہ بھی اسی تبوک جو علاقہ ہے اس کے قریب قریب واقع ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ جو قرآن پاک میں تذکرہ ہے کہ آپ نے عصا مبارک مارا تو چشمے پھوٹ پڑے تھے، تو وہ چشمے بھی یہاں پر ہیں، کچھ اور آثار بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو بنیادی طور پر تو تبوک ایک راستہ ہوا کرتا تھا پرانے زمانے میں۔ دمشق کے جو لوگ آیا کرتے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو وہ تبوک کے راستے آیا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے پھر وہ آگے بڑھتے تھے۔ اب آگے بڑھنے کے لیے 2 منزلیں ہوتی تھیں، احرام وہ کہاں سے باندھیں گے؟ ایک ان کے لیے آپشن تھا کہ مدینہ منورہ کی جو میقات ہے یہاں سے احرام باندھ لیں، یا پھر اگر وہ جدہ کی طرف سے نکلیں گے تو جو جوفہ کی میقات ہے جو کہ یمبو کے قریب ہے، یمبو بھی ایک بندرگاہ ہے، یمبو جدہ سے اگر بدر آئیں ڈائریکٹ تو اس روڈ پر واقع ہے، تو وہاں پر یہ میقات ہے جوفہ کی۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ اس میقات سے احرام باندھ لیں اور پھر مکہ مکرمہ حالت احرام میں آئیں۔ تو یوں تبوک جو ہے وہ شامیوں کا ایک قدیم راستہ ہوا کرتا تھا، دمشق والے تبوک کے راستے سے ہوتے ہوئے آتے تھے۔ اب یہاں غزوے کا کیا معاملہ تھا؟ یہاں رہتے تھے نصارہ کے بہت سارے قبائل یہاں رہتے تھے۔ جب اسلامی ریاست قائم ہوئی اور مسلمان جب مدینہ منورہ پر حکومت کی، اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے شہروں میں مسلمانوں کا تسلط قائم ہوا، تو یہاں جو نصارہ رہتے تھے، چونکہ یہ تھوڑا سا الگ علاقہ ہے، بالکل دور بھی ہے، اور آج کل تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مصر کی سرحد سے تقریباً قریب لگتا ہے، تو ان لوگوں نے یعنی اطلاعات یہ ملی کہ وہ لوگ قیصر روم کو اپنی مدد کے لیے بلوا رہے ہیں اور ان کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ اب لفظ قیصر روم چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن قیصر روم کو سمجھنے کے لیے آج کل میں ایک پروگرام کر رہا ہوں مولانا روم کے دیس میں، وہ پروگرام آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ روم جو ہے، یہ جو آج کل ترکی ہے، یہ روم میں تھا، یہ روم تھا، اور اس کا کیپٹل جو ہے وہ قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا، موجودہ استنبول، اور روم پھیلا ہوا تھا بالکل۔ یہ ارطغرل اور یہ اس کا جو بیٹا ہے اس قاضی عثمان، یہ تو آتے ہیں نا 400-500 سال کے بعد، اور سلطنت عثمانیہ قائم ہوتی ہے، اور رومیوں سے مسلمان علاقے لیتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی پہنچے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیار بکر میں جا کے قلعے پر حملہ کیا اور اس کے بعد اس قلعے کو فتح کیا، تو یہ رومیوں کے تسلط میں تھا سارا۔ تو چونکہ وہ نصارہ تھے، اور جو نصارہ کی جو حکومت تھی وہ 2 طرح کی حکومت قائم تھی۔ ایک وہ حکومت تھی جو ان کا ایک مذہبی نظام تھا، جو پوپ دیکھتا تھا وہاں چلا کرتی تھی۔ دوسرا ان کی بڑی حکومت تھی قسطنطنیہ میں، اور وہ جو ہے اس کا جو بادشاہ ہے وہ قیصر روم کہلایا کرتا تھا۔ تو ان لوگوں نے قیصر روم کو بلانا چاہا اور مسلمانوں کی اطاعت سے نکلنا چاہا، تو مسلمان یہاں لشکر لے کر نکلتے ہیں، اور جب مسلمان نکلتے ہیں تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے رعب سے فتح یابی عطا فرمائی ہے۔ آپ جہاں جاتے ہیں رعب پھیل جاتا ہے، ہیبت طاری ہو جاتی ہے لوگوں پر، اور وہ ہمت ہی نہیں کرتے آپ کے سامنا کرنے کے لیے، کرتے بھی ہیں تو بڑے ہی مرجھائے ہوئے دلوں سے۔ تو بہرحال وہ جو قبائل تھے وہ اطاعت پر مجبور ہوئے، انہوں نے جزیہ دینا جو ہے وہ قبول کیا، اور یوں وہاں کوئی جنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے پھر مسلمان جو ہیں وہ پلٹتے ہیں طائف کی طرف، طائف کا محاصرہ ہوتا ہے اور طائف جو ہے فتح ہوتا ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے جب واپسی آتے ہیں حنین کے مقام پر،
جیرانہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں اور یہاں سے آپ ایک عمرہ بھی ادا فرماتے ہیں مکہ مکرمہ آ کر، اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اب ہجرت کے 10ویں سال آپ علیہ السلام نے حج فرمایا۔ 9ویں جو سنہ ہجری تھی، حج اس میں فرض ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام اس سال حج فرمائیں، لیکن ظاہر بات ہے آپ کو اس کا اذن نہیں ملا۔ مفسرین نے اس کی وجوہات بیان کی۔ وجوہات یہ بیان کی کہ چونکہ اس وقت جو مشرکین تھے وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ لات و عزیٰ کے نام کی تلبیہ پڑھا کرتے تھے، تو نبی اکرم علیہ السلام کو کیسے یہ پسند ہوگا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کریں، شرک کی نفی کریں، اور وہاں لوگ طواف کر رہے ہوں اور شرکیہ کلمات بولتے ہوئے طواف کر رہے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ جا کر کہہ دو کہ اس سال کے بعد مشرکین مسجد الحرام شریف میں داخل نہیں ہوں گے، نمبر 1۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا، اور آپ نے ایام حج ہی میں جو مینا میں یا کسی اور جگہ پر اس بات کا اعادہ فرمایا اور اعلان فرمایا کہ جو ہم برات کا اظہار کرتے ہیں اور جو ان کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ جو معاہدہ ہے وہ اب جاری نہیں رہے گا، اور وہ جو یعنی 2 طرح سے اعلانات کیے گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ اب برات، چونکہ صورت کا جو آغاز ہے وہ برات سے ہو رہا ہے، اور اس برات کا میں پس منظر بیان کر رہا ہوں کہ یہ برات کا پس منظر 2 طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مشرکین جو آیا کرتے تھے مسجد الحرام شریف میں معاذ اللہ، وہ برہنہ ہو کر کپڑے اتار کر کعبہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے، اس بےہودگی کے ساتھ منع کر دیا گیا۔ شرکیہ کلمات کہہ کر طواف کیا کرتے تھے، منع کر دیا گیا، ان سے برات کا اظہار کر دیا گیا۔ اور دوسری برات کیا تھی کہ جب آپ علیہ السلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا 6 سنہ ہجری کو، تو کفار نے آپ علیہ السلام اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا۔ مکہ مکرمہ سے کچھ 4-5 کلومیٹر ہے حدیبیہ، کچھ حصہ ہل میں ہے، کچھ حصہ باہر ہے، تو ہل کے باہر ہی روک لیا گیا، اور پھر وہاں پر ایک مسجد بھی ترکوں نے بنائی تھی، شمیسی مسجد کہلاتی ہے وہ، اور آگے نہیں آنے دیا گیا، اور مسلمانوں نے پھر ایک معاہدہ کیا۔ اس جگہ کا نام چونکہ حدیبیہ تھا، اس مناسبت سے وہ معاہدہ صلح حدیبیہ کہلایا۔ اس میں مسلمانوں اور جو کفار مکہ تھے ان کے درمیان ایک 10 سالہ معاہدہ ہوتا ہے۔ اس 10 سالہ معاہدے کے اندر بہت ساری شکیں ہوتی ہیں، بڑا مشہور معاہدہ ہے۔ ہوا یہ کہ 9ویں ہجری میں انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا، یعنی اس وقت مسلمان بڑے ولولے میں تھے کہ ہم انہیں زیر کر سکتے ہیں، انہوں نے ہمیں عمرے سے جانے سے روک دیا، ہم تو ان کا قلع کما کر سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم علیہ السلام کی جو نگاہ ہے کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ تو 3 سال کے بعد ہی کفار نے یہ معاہدہ توڑ دیا۔ تو یہ جو صورت مبارکہ نازل ہوتی ہے سورہ توبہ، اس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب جو ہے مسلمان اس معاہدے پر عمل کرنے کے پابند نہیں رہے، برات ہے، اب آزاد ہیں، اب وہ معاہدہ ختم، اب مسلمان جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر مسلمانوں نے مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کی اس کے بعد، اور ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ بغیر ہتھیار کا استعمال کیے اہل مکہ زیر ہوئے، انہوں نے اطاعت قبول کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا۔ تو یہ ایک پس منظر تھا۔ سورہ توبہ جو ہے یا سورہ برات جو ہے یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ چونکہ اس صورت میں آنے والے جو آیات مبارکہ ہیں وہ زیادہ تر جو آیات مبارکہ ہیں اس پس منظر کے احکام بیان کر رہی ہیں۔ کچھ مطالب اور کچھ معنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سورہ توبہ جو ہے اس کے اندر کیا کیا احکامات
اللہ رب العزت نے بیان کی ہے اور اس کے احکامات کے علاوہ مضامین بھی کیا کیا بیان ہوئے۔ سورہ توبہ میں مشرکین کو مسجد حرام میں داخل ہونے، مناسک حج ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ مشرکین کے جو مناسب تھے، فلاں سردار سب مناسک معطل کر دیے گئے۔ اب آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا۔ اب ریاست اسلامیہ جو ہے اس کے قوانین ہوں گے، اس کے مناسب ہوں گے، یہ جو چاہے گی وہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جب معاہدہ ختم ہوا، معاہدہ تھا جنگ بندی کا، تو اب جب معاہدہ ختم ہوا تو جنگ بندی ختم ہو گئی اور پھر اعلان جہاد کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے پھر اس کے اندر پوری تفصیل بیان ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب جب اعلان جہاد کیا گیا تو اب صرف تلوار ہی اٹھے گی، نہیں۔ جو لوگ اہل کتاب تھے وہ جزیہ دینے پر راضی ہوتے تھے، جزیہ دینے پر راضی ہوتے تھے تو ان کو قبول کیا جاتا تھا اور ریاست کا ان کو حصہ بنایا جاتا تھا۔ ان کے جو حقوق تھے، جو مقرر کیے گئے تھے، وہ حقوق جو ہیں انہیں دیے جاتے تھے۔ تو جزیہ کے جو احکام ہیں وہ بھی اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جنگ حنین میں، یعنی جو معرکہ طائف تھا، جو مسلمانوں کو فتح ملی، اس کا تذکرہ کیا گیا اس صورت مبارکہ میں۔ اسی طریقے سے غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین جو تھے ان کی مذمت بیان کی گئی۔ صدقات پر منافقین کی حرص، ان کے بخل پر ملامت بیان کی گئی۔ نبی اکرم علیہ السلام کو منع فرما دیا گیا کہ آپ کسی منافق کی جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، منافق ایسا نہیں تھا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی آنکھ سے اوجھل ہو۔ پیارے آقا علیہ السلام کو جو حکم تھا اس پر عمل کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے نام لے کر فلاں منافق چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، ان کو آشکار کر دیا، ان کو عیاں کر دیا اور نام لے لے کر آپ نے بتایا کہ فلاں منافق تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یعنی نفاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نفاق عملی، ایک بندہ مسلمان تو ہے لیکن بے عمل ہے، بعض صورتوں میں اس کو بھی منافق کہہ دیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی، جو دل سے مسلمان ہوا ہی نہیں، یہ ہے منافق اعتقادی، یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اس دور کے اندر بعض لوگ جو تھے وہ منافق اعتقادی بھی تھے اور نبی اکرم علیہ السلام نے ان کو پھر عیاں فرما دیا۔ مسجد قباء، مسجد نبوی شریف کی فضیلت بیان کی گئی۔ سورۃ مبارکہ میں حضرت صدیق اکبر، مہاجرین اور انصار اور ان کی اتباع بالاحسان کرنے والے مسلمانوں کی فضیلت کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ کی مشروعیت کو بیان کیا گیا۔ علم دین حاصل کرنے کو فرض کفایہ قرار دیا گیا، یعنی جو کفایہ کی صورت ہے اس کو بیان کیا گیا کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہو جو علم بقدر کفایہ جو ہے وہ سیکھے اور پھر پھیلائے۔ تو یہ تو تھے چند مضامین جو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کا جو پس منظر ہے۔ اب آگے جو آیات مبارکہ آئیں گی ان میں کیا مضامین بیان ہوں گے اور پس منظر کیا ہے اور واقعہ کیا ہے، ایک دفعہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد جب اگلے پروگرام میں آیتیں آئیں گی مختلف تو پس منظر جاننے میں آسانی رہے گی۔ اب آتے ہیں اس سورت کی ابتدا سے پیدا ہونے والے کچھ احکام۔ دیکھیں، بسم اللہ لکھی ہے نہیں، جب بھی بسم اللہ کے احکام ذہن میں آ گئے بھئی کیوں نہیں لکھی، اب کیا احکام ہوں گے۔ اس کی وجہ میں شروع میں بیان کر چکا کہ بسم اللہ نہ لکھنے کے جو احکام بنتے ہیں وہ کیا ہوں گے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ بسم اللہ کے تعلق سے کچھ ضروری احکام ہیں۔ تین طرح کے احکام بنتے ہیں، ایک تو ہے سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اور ایک ہے آغاز تلاوت میں بسم اللہ پڑھنا، ایک ہے نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا، اور پھر جو عام جو نیک اور جائز کام ہے ان سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ آپ کہہ لیجئے کہ چار طرح کے جو احکام ہیں بسم اللہ کے، یہ بڑے ہی مشہور و معروف ہیں۔ تو ابتدائی صورت میں بسم اللہ سنت ہے، جب صورت کی ابتدا کریں گے تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، ورنہ مستحب ہے۔ اگر جو یہ آیت مبارکہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا میں ضمیر مولا تعالیٰ کی طرف راجع ہے، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو اس صورت میں اعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھنے کا استحباب موقد ہے۔ اچھا، سورہ برات سے اگر تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی۔ باہر شریعت میں لکھا ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ جناب کوئی ابتدا ہی سورہ توبہ سے کر رہا ہے
وہ بھی بسم اللہ نہ پڑھے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی قرآن پاک کوئی پڑھتا ہوا آ رہا ہے، سورہ انفال پڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے، اب سورہ برات شروع ہو گئی، سورہ توبہ شروع ہو گئی، تو اب وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا کیونکہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن بسم اللہ پڑھنے کا ایک موقع، ایک محل یہ ہے کہ آغاز کر رہا ہے تلاوت کا، تو اس موقع پر تو اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر کسی نے سورہ توبہ سے آغاز کیا ہے تلاوت کا، قرآن پاک کھولا اور یہاں سے آغاز کیا ہے، تب تو بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ تو یہ کنفیوژن ہوتی ہے اصل میں، بعض لوگ سمجھتے ہیں چونکہ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیں تو نہیں پڑھیں گے، لہذا آغاز میں بھی نہ پڑھیں، ایسا صحیح نہیں ہے۔ اچھا، تراویح، پہلے تو مسئلہ یاد رکھیں کہ سورہ نمل میں آیت سجدہ کے بعد جو بسم اللہ آئی ہے وہ مستقل آیت نہیں ہے بلکہ جزء آیت ہے، آیت مبارکہ کا جز ہے، اور بلا خلاف اس آیت کے ساتھ ضرور پڑھی جائے گی۔ اب کوئی نماز میں پڑھ رہا ہے، اب وہ پیچھے سے پڑھتا ہوا جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور نماز تھی ظہر کی تو آہستہ پڑھے گا، نماز تھی مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، تو اس مقام کو بلند آواز سے پڑھے گا۔ اور اگر ایک شخص جو ہے وہ کئی صورتیں پڑھ رہا ہے، اس نے سوچا کہ آج جو ہے میں جو 30واں پارہ ہے وہ پورا جو ہے وہ نماز میں پڑھ لیتا ہوں، اب جناب ایک کے بعد دوسری صورت آ رہی ہے، تو جو صورتیں آئیں گی ان کے درمیان میں چونکہ بسم اللہ شریف بھی لکھا ہوا ہے، تو بسم اللہ شریف کو اس موقع پر آہستہ پڑھنا ہے۔ البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت مبارکہ بھی ہے جو ہر سورت سے پہلے لکھی ہوئی ہے سوائے سورہ توبہ کے، تو حافظ جو ہے وہ تراویح میں ایک موقع پر بسم اللہ شریف جو ہے بلند آواز سے بھی پڑھے گا، یہ ایک جدا گانہ حکم اس کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اور یہ جو پڑھنا ہے ایک مرتبہ یہ سنت ہے، اور ہر صورت کی ابتدا میں جو پڑھے گا وہ مستحب ہے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے جب ثنا پڑھی تو بسم اللہ کیوں نہیں شروع کی گئی، اعوذ باللہ کیوں نہیں پڑھی گئی؟ تو دیکھیے، ثنا ہے، ثنا بھی ایک مطلب اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، نیک کلمات ہیں، تو ثنا پڑھنے کے بعد جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی جاتی ہے تلاوت کے آداب کی وجہ سے، کہ سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے، سورہ فاتحہ تلاوت ہے، قرآن ہے، تو قرآن کے آداب میں سے ہے کہ جب قرآن کا آغاز کیا جائے تو اعوذ باللہ پڑھی جائے اور بسم اللہ پڑھی جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اعوذ باللہ صرف ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے، یعنی ہر رکعت، یعنی جب سورہ فاتحہ شروع کی ہے اس نے، تلاوت کا آغاز ہو گیا ہے، اب اعوذ باللہ ایک دفعہ پڑھی اس نے، اب پوری نماز میں جب تک اسلام نہیں پھیرتا یہ اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا، سوائے اس کے کہ نفل نماز پڑھ رہا ہے تو نفل نماز تو دو دو کر کے پڑھی جاتی ہے، تو نفل نماز کی جو تیسری رکعت ہوتی ہے یا سنت جو غیر موقدہ اس کی تیسری رکعت، اس میں ثنا پڑھی جائے گی، پھر ایک نئے سرے سے سٹارٹنگ ہے تو وہاں تو اعوذ باللہ پڑھی جائے گی۔ ہم بات کر رہے ہیں سنت موقدہ کی، وطر کی، فرض کی، 4 رکعت ہیں، تو اس میں ایک ہی مرتبہ اعوذ باللہ شریف پڑھی گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ابتدائے تلاوت تھا، اب سورہ فاتحہ پڑھ لی، اب سورہ، مثال کے طور پر کسی نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو بسم اللہ شریف پڑھے گا آہستہ آواز سے۔ اب یہاں اعوذ باللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ آلریڈی تلاوت تو چل رہی ہے، اور اعوذ باللہ پڑھی گئی تھی اپنا صرف ابتدائے تلاوت میں۔ یہ جو کنز ایمان شریف چھپا ہوا ہے، بہت سارے نسخوں میں اس کے مقدمہ اردو میں کسی نے لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، ایسا نہیں ہے، ابتدا میں اعوذ باللہ پڑھنا واجب نہیں ہے، اس کی تاکید ضرور ہے کہ واجب نہیں ہے، وہ وہاں کوئی مس پرنٹنگ ہے اور غلطی ہے۔ تو ایک تو میں نے فرق بیان کیا کہ کیوں نہیں پڑھے گی جب سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملاتے ہیں، یا بعد میں کیوں نہیں پڑھے گی کیونکہ تلاوت کا تو آغاز ہو چکا ہے۔ اچھا، اب بسم اللہ آہستہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے کہ بسم اللہ شریف اگرچہ کہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن بسم اللہ پڑھنے کے تعلق سے آداب یہی بیان کیے گئے ہیں کہ اس کا سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ صورت ملائیں گے تو بسم اللہ کا آہستہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ تراویح کا جو حکم میں نے بیان کیا ایک دفعہ پڑھے گا حافظ،
وہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا، بسم اللہ پڑھنا کوئی چھوڑ دے نہ پڑھے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ واجب نہیں ہے بسم اللہ کا پڑھنا۔ اچھا، بسم اللہ بھی کب پڑھی جائے گی؟ جب سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا آغاز کرنا ہے۔ اب کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد درمیان سے پڑھنا ہے تو چونکہ قرآن میں اس جگہ پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی نہیں ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ جیسا کہ مثال کے طور پر حافظ نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھتا ہے، آخری آیات پڑھتے ہوئے یا آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو چونکہ اب وہ درمیان سے پڑھ رہا ہے، اب اس نے بسم اللہ شریف اس موقع پر نہیں پڑھنی۔ تو یہ 2-3 باتیں ہیں، بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہوں گی، ان کے لیے نئی نہیں ہوں گی، لیکن بہت سارے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے ممکن ہے یہ نئی باتیں ہوں، تو اس لیے بیان کی گئی ہیں۔ بسم اللہ کا ایک زاویہ یہ بھی ہے بسم اللہ شریف کا کہ نیک کاموں سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیے، تلاوت جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا جو آغاز ہے، اس کے آغاز سے پہلے ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی کہ ہم بسم اللہ شریف پڑھیں، اور قرآن پاک میں بسم اللہ لکھی گئی ہے، اور یہی ہے کہ بسم اللہ پہلے ہے اور پھر جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ کسی آدمی کے لکھنے سے تھوڑی لکھی گئی ہے، وہی کے ذریعے حکم دیا گیا تو یہ لکھی گئی ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے اس سے پہلے جب بسم اللہ پڑھی گئی تو جو نیک کام ہیں ان سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب موجود ہے۔ تو البتہ یہ ہے کہ گناہ کے جو کام ہیں اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، اور بسم اللہ شریف وہاں پڑھی جائے گی جہاں طہارت ہو۔ اب کسی نے کہا کہ جی میں باتھ روم میں بیٹھا ہوں، اب میں نلکا کھونے لگتا ہوں، بسم اللہ شریف پڑھوں گا، نہیں، یہ تو ایک گندی فضا ہے، بدبو ہے یہاں بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی۔ بعض اوقات جو ہے وہ اٹیچ بات ہوتا ہے، بیسن بھی لگا ہوا ہے، اب کوئی شخص وضو کر رہا ہے، اب وہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی، بسم اللہ پڑھنا وضو میں سنت بھی ہے۔ تو پھر یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسی جگہ وضو کیا جائے کہ جو پاکیزہ فضا میں ہو، جہاں بدبو نہ ہو۔ جہاں بدبو ہو وہاں قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، گناہ ہے، قرآن پاک کے آداب کے خلاف ہے۔ آداب تو بہت سارے لکھے ہوئے ہیں، بسم اللہ کے کیا کیا مواقع ہیں اور کیا کیا نہیں ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ احکامات لکھے ہوئے ہیں، لیکن ٹائم ہمارا ختم ہونے جا رہا ہے، اور تفصیل آج اتنی ہو گئی کہ میں نے تو آج آیتوں کا انتخاب کیا ہوا تھا، لیکن جب اس صورت کا پس منظر لے کر بیٹھا تو پھر یہ احساس ہوا کہ نہیں، اس کا پس منظر ہی بیان کرنا آج بہتر ہے، اور وہ پس منظر بھی بہت سارے جو احکام دینیہ ہیں ان دینی احکام پر مشتمل ہے، اور اس کے بتانے سے لوگوں کو بہت ساری باتیں، ان کا تعلق واجب سے ہے، مستحبات سے ہے یا سنت مؤکدہ سے ہے، وہ حاصل ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو دین کا فیضان ہے اس سے متمتع فرمائے، قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن فرما دے، قرآن کا سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اور ہمارے ساتھ سامعین بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے سوالات بھی شامل نہیں ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جہاں شریک ہونے کا، قرآن سننے کا جو انہیں موقع ملا اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔